مرتبہ سب ساتھی درود الشریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جی، یہ آیت نمبر 85 آدھی ہو چکی ہے، اور اس کا جو اگلا آدھا حصہ ہے وہ ابھی انشاءاللہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ میں ایک دفعہ آیت شروع سے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پھر سارا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، تقتلون انفسکم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ وہ جو 10 احکامات دیے تھے اور 10 عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے 2 عہد یہ بھی تھے کہ آپس میں خانہ جنگی نہیں کرنی، آپس میں جو اپنے لوگ ہیں یہود کے ان کو قتل نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنوں میں سے کسی کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنوں میں سے ہی ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، جلا وطن کرتے ہو۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم و زیادتی سرکشی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کو تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون کیا تم یقین مانتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کا ایک حصہ، وتکفرون ببعض اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ یہ تھا پچھلا سبق جو پڑھ لیا تھا۔ اب اسی تسلسل کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کا سبق اب شروع ہوتا ہے۔ فما پس نہیں ہے، فما پس نہیں ہے، جزاء سزا، من جو، یفعلو کرے، فما جزاء پس نہیں ہے سزا، من یفعلو جو کرے، ذالکا یہ عمل، منکم تم میں سے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم بس جو ایسا کرے تو نہیں ہے اس کی سزا، الا مگر
خزیٌ رسوائی، ذلت، خزیٌ ذلت رسوائی، فی الحیات الدنیا، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ اب ہم پورا پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو سلیس کر کے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس جو تم میں سے ایسا کرے تو اس کی سزا تو صرف و صرف یہ ہے، خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، اور یوم القیامتی، قیامت کے دن، یردون، یہ لوگ لوٹائے جائیں گے، یردون، یہ لوگ لوٹائے جائیں گے، الی، طرف، اشد، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شدید سے۔ شدید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، سخت، جیسے ہم کرتے ہیں نا بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، سخت گرمی پڑ رہی، بہت زیادہ۔ لیکن اشد مبالغہ ہے، اشد مبالغہ ہے، بہت ہی سخت، انتہائی سخت ترین، اشد سخت ترین العذاب، عذاب۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا، اور نہیں ہے، اللہ بغافل، بے خبر، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی کس چیز کی؟ کہ جب کوئی قوم دعویٰ کرے کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے، اور طرز عمل یہ ہو کہ اللہ کے کچھ حکموں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، کچھ پہ چلے کچھ پہ نہ چلے، اس کی اللہ نے دو سزائیں بیان فرمائی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں اس کی سزا بیان فرمائی ذلت و رسوائی، اور آخرت میں اس کی سزا بیان فرمائی قیامت کا یا جہنم کا سخت ترین عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا طرز عمل بھی بیان کیا، اور اس منافقانہ طرز عمل پر دنیا اور آخرت دونوں میں سزا بھی بیان فرمائی۔ میں یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کا مقصد ان غلطیوں سے بچنا ہے جو پچھلے لوگوں نے کی، اور جو پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی، گناہ کیے، اور ان کی پاداش میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، اور بسا اوقات تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ وہ کون سی غلطیاں تھیں؟ ایک غلطی یہاں بیان ہوئی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، جس میں ہم مبتلا ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ مسلمان عبادات میں وہ یقیناً اللہ کا حکم مانتا ہے، چلتا ہے اس پر، عبادات کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، صدقات اور خیرات بھی کرتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہرحال یہ بھی اللہ کا حکم ہے، مانتا ہے، چلتا بھی ہے اس پر۔ لیکن اگر آپ معیشت کی طرف آئیں، آپ معاشرت کی طرف آئیں، آپ سیاست کی طرف آئیں، یہ تین بڑے شعبے، معیشت، معاشرت، سیاست۔ مسلمان اسلام کے بجائے کفر کو فالو کرتا ہے، اسلام کے بجائے کفر کو فالو کرتا ہے، کفر پہ چلتا ہے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا طرز عمل ہے؟ منافقانہ روش کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حکم کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح معیشت اس کا بھی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرت کا بھی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیاست کا بھی حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا سب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ قائم کر کے گئے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار بنائے، ہاں بازار قائم کیے، تجارت، کاروبار، ملازمت، ہنر، اس سب کے اصول بتائے، باقاعدہ یہ سارے شعبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں قائم کر کے گئے، قائم کر کے گئے۔ ہاں بازار باقاعدہ بنے ہیں، آپ نے جگہ مختص کی ہیں کہ بھائی یہاں پر دکانیں بناؤ اشیاء لوگوں کی، پھر آپ جاتے تھے باقاعدہ انسپیکشن کرتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے، اگر کہیں پر کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے اس کو تلقین کرتے تھے، کہیں اگر وہ دو نمبری کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے پکڑتے تھے وہاں اس کو کہ یہ سب غلط ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی بہت سی جگہوں پر اس کی وضاحت بھی کی، اور پھر بیت المال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا، یہ اسلامی معیشت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ وہ زکوٰۃ کا محکمہ قائم کیا، وہ اسلامی معیشت کے اندر اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے، زکوٰۃ کا، صدقات کا، یہ سب کچھ، اور لوگ مختلف پیشے اپنائے، لہٰذا لوگوں کو اس میں کھپایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، باقاعدہ پیشے، مطلب محنت مزدوری ہے، عمارات کا بنانا ہے، اسلحے کا بنانا ہے، مختلف صنعتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر تو بہت ڈیولپ کیا نا اس کو، پورا اس کو ایک شعبے کی شکل میں دی، آرگنائز کیا اس کو، لیکن بنیادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھ کر گئے۔ اور اس معاشرے میں پہلے بہت سی غلط حرام ذرائع آمدن تھے، ان سب کو ختم فرمایا۔ نہیں بھائی، وہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ دور جاہلیت کی جتنی جاہلانہ قدریں تھیں وہ میں اپنے پاؤں تلے رون کے جا رہا ہوں، مختلف چیزوں کے نام بھی لیے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اپنے پاؤں تلے رون کے جا رہا ہوں، ختم۔ اب اسلام کا عادلانہ نظام چلے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالتی نظام قائم کیا 100%۔ اس سے پہلے بہت ساری جاہلانہ چیزیں اس میں تھیں، کفر و شرک کی آمیزش تھی، وہ سب آپ نے ختم کی۔ بھائی یہ سزائیں ہیں، یہ جرائم ہیں تو یہ سزائیں ہیں، اور کسی کو ان کے اندر رد و بدل کا اختیار نہیں ہے، تو یہ سب ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیے، سب ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیا۔ نہ عدالتی نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، نہ سیاسی نظام، نہ معاشی نظام، نہ معاشرتی نظام۔ فما جزاؤ، تو سزا کیا ہے؟ روز بھگت رہے ہیں ہم، صبح دوپہر شام، ذلت، تذلیل، طرح طرح کی عجیب و غریب۔ ہم جو گالیاں دیتے ہیں نا حکمرانوں کو، وہ تو ہیں ہی ہیں، تو بہت ہی غلط ہیں، بہت ہی برے ہیں، بے انتہا۔ لیکن ہم نے بھی اپنی جو سمت ہے نا چھوڑ دی ہے۔ ہم ان سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں مہنگائی کم کرو، ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں امن و امان قائم کرو، ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ڈیمانڈ یہ ہو کہ بھائی یہ فلاں 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 جگہوں پر اللہ کے احکامات لاگو نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ آج یہاں کوئی منسٹر آ جائے نا تو ہماری شکایات کیا ہوں گی؟ جناب سیکیورٹی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سڑک خراب ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ بس ہم میں سے کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ بتاؤ، آپ جاتے ہو اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہو، آپ جاتے ہو سینٹ میں بیٹھتے ہو، قانون بناتے ہو، یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ کے احکامات کے خلاف یہ اتنا بڑا عدالتی نظام چل رہا ہے، تو تم کیا کرنے جاتے ہو وہاں پر؟ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ کفری قانون اور اصول وہاں پر لاگو ہیں، تو کوئی ہم سے یہ بات نہیں کرے گا۔ وہی ایک قاتل جاتا ہے عدالت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم صرف یہ ہے، یا تو قصاص ہے یا دیت ہے یا معافی ہے،
یہ تم لوگوں نے جرمانے کر دیے، اندر کر دیا، یہ کہاں سے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے دین میں نہیں ہے، تو تم نے کہاں سے کیا؟ یہ لوگ کیوں کیا ہے؟ اور جاؤ پہلے قانون سازی کرو اور اس کو اللہ کے دین کے مطابق کرو۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ ہم میں سے کوئی اپنے آنے والے نمائندوں سے ہاں زندہ باد زندہ آباد فلاں فلاں یہ سب کچھ ہے، استقبال کریں گے، نعرے لگائیں گے، یہ حالانکہ یہ مجرم ہے، یہ سب مجرم ہیں۔ ہم مجرموں کا استقبال کرتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ راستے سجاتے ہیں، نعرے بازیاں کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے۔ مجرم ہیں وہ لوگ۔ اگر آج تک ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے یہ کام نہیں کیا تو یہ تو اللہ کے مجرم ہیں، تو اس ملک کے مجرم ہیں، دین کے مجرم ہیں، نبی کے مجرم ہیں۔ جی یہ اصل کرنے کا کام تو یہ تھا۔ یہ سب کچھ خود بخود ٹھیک۔ دیکھیں ہمارا قریب ترین ملک ہے یہ افغانستان ہے، انہوں نے صرف کیا کیا ہے، اپنے ڈھانچے کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نتیجہ دیکھیں، آپ وہاں نتائج دیکھیں، سب کو سیدھا ہونا شروع ہو گیا ہے خود بخود۔ 3 دن کے اندر بڑے سے بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں آج ان کی کرنسی کا ریٹ پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ ایک افغانی وہ جو ان کی کرنسی ہے ہماری اور ان کی، ہمارا ڈالر کا آج کا ریٹ تھا غالباً 274 روپے، اس طرح کچھ تھا، 270 اس طرح کچھ تھا آج کا۔ ان کا کتنا تھا؟ 18 افغانی۔ 18 انڈیا سے بہت ان کے اوپر کرنسی اسٹرانگ ہے ان کی، انڈیا سے کہیں زیادہ۔ انڈیا کا تو پھر کوئی 80 کے قریب تھا، اور ان کا صرف 18 افغانی $1 کے برابر۔ یہ میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک دے رہا ہوں، انہوں نے اصول سیدھے کر لیے، ورنہ یہی ان کی ردی تھی، قانون ان کی کرنسی تھی، ردی کے بل بکتی تھی، وہ ردی کے بھاؤ بکتی تھی ان کی کرنسی، لیکن انہوں نے سیدھا کر لیا اللہ کے احکامات کے مطابق۔ ان کو ثمرات مل رہے ہیں، ان کو فوائد مل رہے ہیں ان کے۔ بینک افغانستان میں ہزارہ بینک کھلا ہے، افغانستان میں جی ہزارہ بینک کھلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بینک سسٹم جو قائم کیا ہے کس بنیاد پر؟ وہ تمام غیر شرعی اور غیر اسلامی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، تمام۔ اس میں صرف سود نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، گیمبلنگ بہت بڑی گیمبلنگ ہوتی ہے ہمارے معاشی سسٹم کے اندر، جوا ہوتا ہے، بہت بڑا جوا ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے، سود اپنی جگہ حرام ہے، انہوں نے سب نکال دیا اس میں سے۔ تو ہاں خامیاں بھی ہوں گی، انسانوں کا معاشرہ ہے، کون سا کوئی انبیاء علیہ السلام وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، انسان ہے آج کے دور کے، خامیاں بھی ہوں گی، مجبوریاں بھی ہوں گی۔ یہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ جو آئے اس کو کہو بھائی اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ تم تو بہت بڑے مجرم ہو، تم کیوں کھڑے ہو کر وہاں تقریریں کرتے ہو جناب ہمارا لیڈر تمہارا لیڈر، ہماری جماعت تمہاری جماعت؟ تو سب اندر تو مجرم بیٹھے ہوئے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی۔ تو یہ ذلت اور رسوائی جو ہے بھائی، یہ سیدھا سادہ، جب تم آ جاؤ گے نا پورے طور پر، قانون کوئی بھی رائج کر دو گے لوگ مانیں گے، اصول کوئی بھی، یہ ایک بہت بڑا بہانہ بنایا جاتا ہے ہمارے سامنے، اور جی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کوئی بھی اصول لاگو کر دیں، آپ کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی قانون بنائے اور لاگو کر دے، وہ لاگو ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ 4 دن 6 دن میں لوگ اس پہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر، بالکل آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں نا، گورنمنٹ نے ایک اصول بنا دیا، جی آپ جو استعمال کر رہے ہیں نا تو آپ کو بل آیا کرے گا، اس شیپ میں آیا کرے گا، ٹھیک ہے، بل آیا کرے گا، اس کی یہ ڈیٹ ہوا کرے گی، لاسٹ ڈیٹ ہوا کرے گی، آپ نے فلاں جگہ جا کر فلاں انداز میں بل جمع کروانا ہے، طریقہ بن گیا، لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، لوگوں نے اختیار کر لیا اس کو۔ فلاں دن چھٹی ہوگی
لوگوں نے اختیار کر لیا فلاں دن چھٹی نہیں ہوگی، لوگوں نے اختیار کر لیا۔ تو گورنمنٹ کوئی بھی اصول بنا دے، یہ سب جھوٹ ہے کہ دنیا نہیں مانتی، لوگ نہیں مانیں گے، یہ نہیں، لوگ تو مانیں گے، بلکہ اگر اللہ کا حکم کہہ کر کہا جائے تو لوگ تو زیادہ خوشی سے مانیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ، یہ لوگ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، ترجیح دی، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بالآخرہ، آخرت پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر۔ فلا، بس نہیں، یخفف، کم کیا جائے گا، تخفیف سے ہے کمی، فلا یخفف، پس نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی ان کی، ینصرون، مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بالآخرہ، آخرت پر۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک دفعہ میں پھر دہرا لیتا ہوں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے سزا اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بالآخرہ، آخرت پر۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔